عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن والفرقان، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين 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 الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آقا نامدار، محبوب تاجدار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ خلوص پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد کرنا سکھائے، جو وفا کرنا سکھائے، عشق میں جو سر کٹائے، 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 کربلا میں چل کے آئے، کربلا میں چل کے آئے، عشق میں جو سر کٹائے، عشق میں جو سر کٹائے، جو وفا کرنا سکھائے۔ مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیجئے، میری بھی تمنا پوری ہو جائے۔ جو وفا کرنا سکھائے، جو وفا کرنا سکھائے، عشق میں جو سر کٹائے، کربلا میں چل کے آئے، دین اسلام جس نے بچائے، دین اسلام جس نے بچائے، محفل نبی جو سجائے، وہ حسین ہے، وہی حسین جو حضرت علی کے گھر میں پیدا ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ وہی حسن جو حضرت علی کے ہاں تشریف لے آئے، بولو سبحان اللہ۔ وہی محسن جو حضرت علی کے گھر تشریف لائے، بولے سبحان اللہ۔ یہ تین بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب جنم لیے تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دروازے تک آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی اور میرے داماد محترم علی، جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں حضور ان کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، ان کا نام حسین ہے۔ کیا نام ہے؟ حسین۔ اس سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا تھا حسین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام رکھا بالکل یونیک نام رکھا ہے، ایک دم الگ نام، اور یہ جنتی نام ہے، بولو سبحان اللہ۔ جنتی لوگوں کے جنتی نام۔ پھر حضرت امام حسن کی بھی پیدائش پہلے ہو چکی تھی، پھر بھی نبی آتے ہیں اور کہتے ہیں علی کیا نام رکھا؟ کہتے ہیں حرب۔ کہتے نہیں، اس کا نام حسن ہے، بولو سبحان اللہ۔ کیا ہو گیا؟ حسن اینڈ حسین، مومنوں کے دل کے چین، فاطمہ کے نور عین، حسن اور حسین۔ ایک بیٹے کی ولادت اور ہوتی ہے، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی قدموں سے تشریف لاتے ہیں، کہتے اس کا کیا نام رکھا علی؟ فرماتے ہیں حرب۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا نام محسن ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جنتی ناموں میں سے ایک نام ہے جو میں نے امام حسین کا رکھا، جو حسن کا رکھا، جو محسن کا رکھا۔
जन्नती नाम है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के तर्ज पे मैं नाम रखने जा रहा हूं, शब्बीर, शुबैर और मुशब्बिर। लोग शब्बीर और शब्बर गालिबन कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह शब्बीर हसन, शुबैर हुसैन, मुहसिन मुशब्बिर, फरमाते हैं इन दोनों का माना सेम है। बोलो सुभान अल्लाह। और ये जन्नती नामों में से एक नाम है। अब अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सबक दिया नोट करने के लिए हम सबको, जब अपने बच्चों का नाम रखें तो अच्छा नाम रखें, क्योंकि नाम का असर पड़ता है। आजकल लोग उल्टे सीधे नाम भी रखने लगे हैं। एक बच्चे का नाम था अनकबूत, मेरे पास आए बड़े खुश होकर के, हजरत मैंने अपने बच्चे का नाम अनकबूत रखा है। अनकबूत। हम कहे कहाँ से रखे हो जनाब? हालांकि मैं जानता हूँ जहां से रखेंगे। कहने लगे कुरान खोला था और कुरान पर ऐसे उंगली रखा, आंख मूंद के, और जहां पड़ गई वही वाला नाम रख दिया। सूरतुल अनकबूत है कुरान में। तो मैंने अनकबूत का माना जानते हो आप? कहा नहीं। हम कहा अनकबूत के मानो था मकड़ी। तो तुम्हारे लड़के का नाम मकड़ी है क्या? कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने 6666 आयत करीमा नाजिल फरमाई। कितनी? 6666 आयत करीमा। 30 पारों में जो मुकम्मल है, 114 सूरतों में जो फिनिश्ड है। अब लोग वहां से भी नाम रखने लगे। कुछ आता जाता तो है नहीं, जो पाया रख लिया। एक शख्स का नाम था वलद्दालीन। कुरान की आयत है ना। वालिन का मतलब जानते हैं? गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। ऐ अल्लाह जिनसे तू नाराज हुआ और जिन पर तुमने गजब किया और जो बहक गए उनका रास्ता मुझे नहीं चाहिए। इसका माना ये होता है किसी का नाम रख दो वालिन, तब कैसा होगा? फिर बहुत से ऐसे ऐसे नाम रखे गए। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको चेंज करवाया है। तो अपने बेटे हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली के प्यारे बेटों का नाम किसने रखा है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यानी नाना ने रखा तो ऐसा नाम रखा है कि आज तक उस नाम की गर्मी अपने सीनों में हम लोग महसूस करते हैं। आज भी उनके नामों की गर्मी हमारी मस्जिदों में महसूस किया जाता है। आज भी उनके नामों की चमक आसमान में एहसास किया जाता है। आज भी उनका नाम लेने वाला मौजूद है। यजीद का नाम तो मर गया, मिट गया, लेकिन इमाम हुसैन का नाम जिंदा है। क्यों? क्योंकि हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन अपने नाम के साथ वो काम भी करके गए। जैसा नाम था वैसा काम भी किया। बहुत से ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे कि बस अल्लाह खैर करे। एक का नाम था ढकेलुआ, हमारी तरफ ढकेलने वाला। असली नाम था ताहिर, ऊपर का नाम था ढकेलुआ। हमको ढकेलुआ माने ढकेलना होता है ना। तो ऐसा कोई नाम है? मुसलमान अपने नाम बिगाड़ रहे हैं, इसलिए अल्लाह ताला इनका काम बिगाड़ रहा है। नाम अच्छे रखे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर तो मैं सबका अच्छा नाम सुनता हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे नाम है। एक जगह एक लड़के का नाम था टमाटर, इतना बड़ा था कसम से। वो मदरसे पढ़ने आता था, मैं बोला क्या नाम है? बोला टमाटर नाम है। एक लोग का नाम भिंडी रख दिया, किसी का नाम करेला रख दिया, किसी का नाम सब्जी रख दिया, किसी का नाम तरकारी रख दिया। ये सब नाम नहीं है, ये सब तो सब्जियों के नाम है। अच्छा टमाटर कोई नाम है क्या? वो छोटा सा बच्चा टमाटर की तरह दिख रहा है, उसके बाप ने बोल दिया टमाटर, तो टमाटर नाम पड़ गया। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बल्कि कुरान मुकद्दस में आता है वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, अपने बच्चों के नाम न बिगाड़ो। बीस इस्मुल फुसूक बादल ईमान, अगर वो ईमान ला तो उसके बाद उनके नाम खराब न करो। किसी को नाम खराब करने का हक नहीं है। अगर वो खराब होगा तो खुद ही उसका नाम खराब हो जाएगा। जैसे यजीद था, उसका नाम खराब हो गया, इमाम हुसैन है, उनका नाम अच्छा हो गया। आज तक अच्छे से नाम लेते हम लोग, क्योंकि उनका नाम जिसने रखा वो कोई आम आदमी नहीं, वो खालिके कायनात तो अल्लाह तबारक व तआला है, लेकिन उनको सरवरे कायनात बना के भेजा है। अब हजरत इमाम हसन, हुसैन और मुहसिन, इनका नाम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख दिया। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम उनके वालिद साहब हैं, वो भी बड़ी मोहब्बत करते थे अपने बच्चों से।
آپ جب دوا کرانے جاتے اپنے بچوں کا، اگر ایک سوئی کے بجائے دوسرا سوئی آپ کے بچوں کو لگانے لگے ڈاکٹر، تو آپ منع کرتے کتنا سوئی لگائے گا؟ لگتی بچے کو، لیکن درد باپ کو ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بونڈنگ، یہ محبت، یہ ریلیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون سے ڈالی ہے۔ اگر بچوں کو درد ہوگا تو آپ کو رونا آ جائے، میں لکھ کے دیتا ہوں، کیونکہ باپ اور بیٹی، باپ اور بیٹا کی جو محبت ہوتی، دنیا کو ایسی محبت نہیں جو اس میں بونڈنگ کر سکے۔ دوست کی محبت الگ ہے، دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن باپ نے بچے کو دھوکہ کبھی نہیں دیتا ہے۔ اگر بچہ اوپر سے چھلانگ لگا تو باپ روک لیتا ہے، اس کو کیچ کر لیتا ہے، کیونکہ میرا بچہ نہ گر پائے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی اپنے بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ کہ آپ راستے میں جا رہے تھے، دو آدمی ملے۔ کتنے آدمی؟ دو آدمی ملے، آپس میں لڑائی کر رہے تھے، جھگڑے کر رہے تھے، فائٹنگ کر رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ٹھہر گئے، اور ان لوگوں نے بھی آپس میں فائٹنگ بند کی کہ حضرت علی آ رہے ہیں، فیصلہ کر لیا جائے۔ فیصلہ کس بات کا تھا؟ ایک اونٹ تھا۔ ایک، کتنے اونٹ تھے؟ بولنے سے ایک آپ کا نہیں ہو جائے گا، لیکن بولنے سے مجھے پتا چلے گا کہ آپ سن رہے ہو۔ ایک اونٹ اور دو لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میرا اونٹ، وہ کہہ رہا ہے میرا اونٹ۔ جیسے آج کل زمینوں کے لیے لڑائی ہوتی ہے، یہ میری زمین، کوئی کہتا نہیں میری زمین۔ جس کی ہوتی ہے بیچارہ کم بولتا ہے، جس کی نہیں ہوتی وہ زیادہ بولنے لگ جاتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے I will see you court، میں تمہیں کورٹ میں کھینچ کے لے جاؤں گا۔ جس کی نہیں ہوتی تو دبنگئی کرتا ہے۔ تو جس کی اونٹ نہیں تھی وہ زیادہ ہی دبنگئی کر رہا تھا، بولا نہیں یہ میرا اونٹ ہے، میں اس کو لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا، جتنے پیسے لگیں گے لگا دوں گا یار، لیکن میں اپنا اونٹ نہیں دوں گا۔ جس کا تھا وہ بیچارہ کم بول رہا تھا، دب جا رہا تھا۔ لیکن جہاں پر جو دبنے لگتا ہے تو حضرت علی وہیں تو پہنچا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کیوں لڑ رہے تم لوگ مسلمان ہو؟ کہنے لگے ہاں آئی مسلم، وی آر مسلم، ہم سب مسلمان ہیں۔ تو آپ کہتے پھر لڑتے کیوں؟ جب کلمہ توحید تم پڑھنے والے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، there is no God but Allah، محمد is the messenger of اللہ، جب تم اللہ کے ماننے والے بندے ہو، رسول اللہ کو رسول اللہ تسلیم کر چکے ہو، تو اس اونٹ کے لیے لڑ کیوں رہے ہو؟ آخر کسی کا ایک ہی کا تو اونٹ ہوگا۔ میں تم لوگوں سے باتیں نہیں کرتا، میں یہاں سے جاتا ہوں۔ حضرت علی ناراض ہو کر جانے لگے کہ ایسے مسلمان جو ایک اونٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے ایمان کی خرابی کر رہے ہیں۔ اس میں جس کا اونٹ تھا نا، وہ حضرت علی کا پاؤں پکڑ لیتا ہے، کہتا علی معافی چاہتا ہوں، اونٹ میرا ہی ہے، لیکن آپ یوں ناراض نہ ہو کے جائیں، اونٹ ملے نہ ملے لیکن آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، ورنہ جنت میں ہمیں کیا ملے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے صحیح بتاؤ تمہارا اونٹ ہے؟ کہا حضور میرا ہی ہے۔ کہا پروف کرو، ثابت کرو، دلیل دو۔ اس نے کہا حضور یہ میرا ہی اونٹ ہے، معافی چاہوں گا گستاخی کی، اس کو کاٹا جائے، اس کو کاٹ کر دیکھا جائے، اس کے دل میں زخم ہے، اور جس کے دل میں زخم ہے وہ میرا ہی اونٹ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے قمبر ادھر آؤ۔ قمبر جو ان کے غلام تھے، جن کا میں بیان کر چکا ہوں، قمبر کو بلاتے کہا جاؤ رسی اور چھری لے کر آؤ۔ حضرت قمبر جاتے ہیں، رسی اور چھری لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں اونٹ کے پاؤں باندھو، پاؤں باندھے جائیں، پاؤں باندھے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو ذبح کریے، ذبح کریے۔ حضرت قمبر اسے ذبح فرماتے ہیں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پوچھتے ہیں کہ اے بندے جب اونٹ کٹ ہی جائے گا تو تجھے ملے گا کیسے؟ کہا اونٹ ملے نہ ملے لیکن میری سچائی ثابت ہو جانی چاہیے، سبحان اللہ، تاکہ میں آپ کی نظروں میں نہ گر جاؤں۔ اگر آپ کی نظروں میں میں گر گیا تو مجھے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو حضرت قمبر نے جب ذبح کیا تو اس کے پورا بدن، تو اونٹ کا پورا بدن صاف و شفاف تھا، لیکن دل میں زخم تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے تجھے کیسے پتا ہو گیا کہ اس کے دل میں زخم ہے؟ کہنے لگا حضور ہم لوگ بچپن سے ہی کام کر رہے ہیں، جو بچپن سے جو کام کرتا ہے اس میں ماہر ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ میں بچپن سے ہی کام کر رہا ہوں، اونٹوں کو چراتا ہوں، اونٹوں کو کھانا کھلاتا ہوں، میرے گھر میں اونٹ کی پرورش ہوتی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا کیسے تجھے یہ پتا چل گیا کہ اس کے دل میں زخم ہے؟ تو کہنے لگا ایک دن ایسا معاملہ آیا
کہ اس اونٹ کا ایک بچہ ہے وہ بیمار پڑ گیا، میری والدہ نے کہا بچے اس کو ذبح کر ڈالو ورنہ مر جائے گی یا مر جائے گا، جو بھی تھا بچہ ہے بچی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ حضور میں نے اس اونٹ کو ذبح کر دیا، اس اونٹ کے بچے کو ذبح کر دیا، اور جب ذبح کر کے خالی ہوا میرے والد صاحب آیا مجھے ایک تماچا مارے، اور مارنے کے بعد کہنے لگے شرم نہیں آتی تجھے، تو نے ذبح کیا بچے کو؟ تو کہتے میں نے اپنے باپ سے پوچھا ہے میرے والد صاحب آپ نے کیوں مارا، کیا یہ اونٹ حلال نہیں ہے ذبح کرنا اس کا؟ کہا بالکل حلال ہے۔ کہا پھر مارا کیوں؟ تو میرے باپ نے فرمایا کہ اے بچے، جس بچے کو تم ذبح کر رہے ہو اور جس کے سامنے ذبح کر رہے ہو وہ اونٹ اس کی ماں ہے، وہ اونٹ دیکھ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر آ رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے خون نکل رہا ہے، اس کے دل میں زخم ہو چکا ہے۔ تو کسی کے سامنے ذبح کرنا کسی کے بچے کو آنکھوں میں خون اتار ہی دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے جب اس شخص نے کہا کہ اس اونٹ کے آنکھوں میں آنسو اتر آیا اور آنسو کے بعد خون اترنے لگا، تو میرے باپ نے بتایا کہ اس کے دل میں زخم ہو چکا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جاؤ کوئی امام حسین کو لے کر آؤ، کوئی امام حسین کو لے کر آؤ، کوئی امام حسین کو لے کر آؤ، ان کو اپنے بچے کی یاد آنے لگی ہے۔ تمام لوگ جاتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اپنے پیارے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں بیٹے میری ایک بات مانو گے کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو جان آپ کے ایک اشارے پر میں اپنے جان قربان کر دوں، یہ بات ماننے والی بات کیا ہے؟ آپ کہا کر دو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے بیٹے اپنا جو قمیص ہے وہ اتار دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قمیص اتاری جو پہنے تھے، کرتا جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اتارا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم بوسہ لینے لگے، کبھی سینے کو چومتے، کبھی ہاتھ کو چومتے، کبھی پاؤں چوم لیتے، کبھی ماتھا چوم لیتے۔ لوگوں نے پوچھا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں جس طرح اونٹ کے سامنے اونٹ کا بچہ کرنے پر اونٹ کے آنکھوں میں آنسو اتر آتا ہے، میرا بچہ بھی میدان کربلا میں اس کے سامنے ایک دو نہیں 71 لاشیں گریں گی، 71 لوگ شہید ہو جائیں گے۔ میرے بچوں کے آنکھوں میں جب آنسو آئے گا، آنسو کے بعد جب خون آئے گا، میرے بچوں کو تکلیف نہ ہونے پائے، اسی لیے آج ہی میں اس کو چوم لے رہا ہوں کہ کل میدان محشر میں اسے میری یاد آئے تو مجھے سامنے پا جائے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اپنے بچوں سے کس قدر محبت فرما رہے ہیں کہ اونٹ کے ذبح ہونے کا ذکر سن کر اپنے بچے کی یاد آ جا رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ حضرت امام حسین کل میدان کربلا میں 72 ساتھیوں کو لے کر اسلام کا پرچم بلند کرتے نظر آئیں گے، اسلام کا بول بالا کرتے نظر آئیں گے۔ وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ہیں۔ تو اپنے بیٹے سے محبت سب کرتے ہیں، لیکن علی کی محبت الگ ہے، حسین کی محبت الگ ہے، حسن کی محبت الگ ہے، محسن کی محبت الگ ہے۔ شاعر کہتا ہے میرے نبی پاک کے گلشن میں 5 پھول ہیں، چاروں پھول کی ہیں خوشبو الگ الگ، فاطمہ کی خوشبو الگ، علی کی خوشبو الگ، حسن کی خوشبو الگ، حسین کی خوشبو الگ، محسن کی خوشبو الگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مومن بنایا ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان والے کو۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام لانے والے کو۔ آج مسلمان سب ہیں، بہت پوائنٹ والی بات کر رہا ہوں، مومن نہیں ملیں گے آپ کو جلدی۔ اس کلمہ توحید پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، اور اسلام لانے کے بعد زبردست یقین کرنا اسی کو مومن کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف دے وہ مومن نہیں ہے۔ اب اس طرح کا ڈھونڈو گے تو کوئی ملے گا؟ سبھی تو ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن بہت چالاک ہوتا ہے، مومن بے وقوف نہیں ہوتا،
مومن اچھا ہوتا ہے، مومن برا نہیں ہوتا، مومن سچا ہوتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ مومنوں کی نشانی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمائی۔ آج کل پڑھ لکھ کر بھی لوگ گڑبڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتاؤں 3 آدمی تھے پڑھے لکھے، بہت زبردست پڑھے تھے، لیکن لالچ اتنا زبردست ان لوگوں کے اندر تھا، کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، کہ دوسرے کا کھانا پکڑ کے کھا جاتے تھے، دیکھتے تھے کونوں کا اس کا چھین کے کھا جاتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں۔ تو 3 آدمی ایک جگہ گئے اور تینوں کو ایک شخص نے انوائٹ کر لیا، بھائی باہر ہی کوئی آئے گا تو ہم ہی لوگ پوچھ لیں گے چلو بھیا کھا لو، اب ہم کو کیا پتا کہ پورا ڈکچہ ہی کھا جائے گا، یہ باہر ہی کوئی آ جائے تو ہم ہی پوچھیں گے کہ آ جاؤ کھا لو، ہمیں تو پتا نہیں کہ پورا یہ ڈیگ ہی کھا جائے گا۔ ہنستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسروں کا بھی خیال کریں آپ۔ تو وہ بندے تینوں آئے اور ایک شخص نے انہیں انوائٹ کیا، ان کی عورت نے کھانا بنایا۔ کھانا کیا بنایا تھے؟ کھچڑی۔ کھچڑی کھاتے ہیں آپ لوگ کبھی؟ ہاں، جب پیٹ ویٹ خراب ہو جائے تو لوگ کھچڑی بناتے ہیں۔ تو کھچڑی بنایا تھا اس عورت نے محبتاً، یہ مسافر لوگ ہیں ان کو کھچڑی دے دو کھا کر مست ہو جائیں گے۔ اور جب کھچڑی دیا ان لوگوں کو نا، تو اس عورت نے دیسی گھی ڈال دیا اوپر سے۔ کیا ڈال دیا؟ دیسی گھی۔ کھچڑی کے اوپر دیسی گھی، اور مزہ آنا چاہیے کھانے والوں کو۔ تو یہ تینوں پڑھے لکھے تو تھے لیکن بہت زبردست لالچی تھے۔ اب جب کھچڑی پر دیسی گھی پڑتا ہے گرم گرم تو دیسی گھی پھیل جاتا ہے، شاہ رخ بھائی پھیلنے لگتا ہے۔ تو اس میں سے ایک بڑا لالچی آدمی تھا، اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ جنات تجری من تحتی الانہار۔ اس نے ایک انگلی ڈال کر ایسے کھچڑی کو کھینچا تاکہ پورا گھی بہا کے ادھر چلا ہے۔ اب قرآن کی آیت پڑھ کے کھینچ رہا ہے، تجری من تحتی الانہار، کہہ رہا ہے کہ جنت میں ایک نہر بہے گی جو شہد کی نہر ہوگی، اور اپنا کام کر رہا ہے۔ نام جنت کا لے رہا ہے بندہ اور کام اپنا کر رہا ہے۔ کھچڑی میں جب انگلی ڈال کے کھینچے گا تو پورا گھی ادھر پھسل گیا۔ پھر دوسرا شخص اس سے بھی چالاک تھا، بولا تجریان من تحتی الانہار، ارے جنت میں 2 نہریں اور بہیں گی۔ اس نے 2 انگلی لگا کر کھینچا، کہنے لگا شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں بہیں گی۔ جب اس نے 2 انگلی لگا کر کھینچے تو ادھر گھی پھسل گیا۔ تو تیسرا اس سے بھی زیادہ چلا، کہنے لگا تم لوگ جنت کی باتیں ابھی کرتے ہو، اس سے پہلے قیامت آنے والی ہے۔ پلیٹ لاؤ میرے ہاتھ میں، دیکھو قیامت کیسے آتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، جب قیامت آئے گی تو پوری زمین نیچے اوپر ہو جائے گی۔ اس نے پورے کھچڑی کو ہلا دیا، پورے کھچڑی میں گھی مل گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پڑھ لکھ کر بھی بہت کم بختی ہے، اگر مل جل کر کھا لیتے تو کوئی برائی تھی کیا اتنا ناٹک کرنے کی؟ حالانکہ پڑھ قرآن رہے تھے لیکن اپنے مطلب کے لیے پڑھ رہے تھے۔ آئیے قرآن جو مطلب کے لیے پڑھتے ان کو بھی سنائی دیتا ہوں۔ ایک ماں بیٹے میں بن نہیں رہی تھی، ماں نے مولوی صاحب کے پاس جانے کی کوشش کی کہ چلو مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں کہ مولوی صاحب میرے گھر کا حصہ لگا دے۔ قرآن میں میراث کا ذکر ہے مبین بھائی، کہ بچوں کے 2 حصے اور بچیوں کے 1 حصے بنتے ہیں۔ تو وہ ماں اپنے بچے کو لے کر گئی، اپنے بیٹے کو لے کر گئی۔ ایک ایسا گاؤں کا ملا تھا، کم پڑھا لکھا تھا لیکن بدماش بہت تھا، پیسے لے کر کام کر دیتا تھا۔ وہ عورت گئی اپنے بیٹے کو لے کر تو کہنے لگی کہ ملا جی میرے بچے کا حصہ لگا دیجئے، ہم لوگ کا گھر بٹوارا کر دیجئے۔ ماں اپنے بیٹے کا حصہ لگوا رہی تھی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کیسے فیصلہ کروں؟ قرآن سے کہ حدیث سے؟ کیا بولا؟ قرآن سے فیصلہ کروں یا حدیث سے فیصلہ کروں؟ تو سبھی لوگ بولیں گے قرآن سے فیصلہ کرو۔ تو کہنے لگا سن، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا۔ کیا کرا جانتے ہیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا، کہہ رہا ہے ماں کا اغنا ہو گیا، لے جاؤ۔ حالانکہ اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا، کہنے لگا قرآن کا فیصلہ ہے، جاؤ تمہارے حق میں اغنا ہے۔ گھر کا آنگن نہیں ہوتا، کہا جاؤ تمہارا گھر کا آنگن تمہارے حصے میں۔ تو ماں چلاک تھی، اس نے کچھ پیسے مولوی کو ٹکا دیے، تو ملا تو بیکار تھا ہی، اس نے کہا چلو تمہارے حق میں ہی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ کب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ماں کا
سب ماغا کر دیا قرآن سے، حالانکہ یہ ترجمہ نہیں ہے۔ قرآن مقدس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابو لہب، تو نے میرے نبی کو خراب کیا ہے، تمہارے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بکواس کری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہا تھا کیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ تمہارے دونوں ہاتھ خراب ہو جائے ابو لہب۔ تو ابو لہب نے کہا میں اپنے پیسوں سے بچا لوں گا، تو اللہ نے کہا اس کی مال، اس کا کمائی کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہدی بھی کثیرا ویضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہوں گے اور اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ ہدایت یافتہ بھی ہوں گے۔ قرآن کے بھی دو پہلو ہیں، جو اچھے سے پڑھ لکھ گیا وہ ہدایت پا جائے گا، اور جو برائی سے پڑھ لکھ گیا وہ گمراہ ہو جائے گا، اسے کوئی راستہ دکھا نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر جیسے چینی سے چائے بھی بن سکتی ہے، اور زیادہ چینی کھانے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، کھانے سے پیٹ بھی بھرتا ہے، زیادہ کھانے سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ ہر چیز کے دو پہلو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہیں، جو اچھے پہلو ہوا کر اس کو نکال لیا کرو۔ ایک بندہ تھا صرف نماز پڑھتا تھا، خالی نماز، اللہ اس نے اتنا بھی نہیں خالی نماز پڑھے رہو، کام دھندا کرنے کے لیے بھی کہا، صرف نماز پڑھتا تھا، دن رات نماز 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 نماز، کوئی کام دھندا نہیں کرتا تھا۔ ان کی بیوی جو تھی وہ بیچاری ایک دم چڑیل بنی ہوئی تھی، نہ کپڑے ڈھنگ کے نہ کچھ ڈھنگ کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا، کہا بہن ایسے کیوں رہتی ہو، صاف صفائی کیوں نہیں رہتی؟ کیا تمہارے شوہر تمہارے لیے نہانے دھونے کا سامان نہیں لے کر آتے ہیں، بال میں آئل نہیں لے کر آتے، تیل وغیرہ؟ تو کہنے لگی کیا کروں، کس کے لیے لگاؤں، میرا شوہر تو دن رات نماز ہی پڑھتا ہے، جب دیکھو مسجد میں ہی گھسا ہوا، ہر وقت نماز۔ نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ 5 وقت کی۔ اللہ نے ٹائم دیا ہے نا اور کام دھندا کرنے کے لیے، ہر وقت نماز میں گھسا تھا۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ سختی کے ساتھ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلایا، کہنے لگے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زیادہ چالاک بننے کی کوشش کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 5 وقت کی نمازیں دی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کا خیال رکھا کرو، اپنے بال بچوں کا خیال رکھا کرو، اپنے بال بچوں کے بارے میں سوچا کرو کہ وہ روزی کہاں سے کھائیں گے، وہ کھانا کہاں سے کھائیں گے۔ دن بھر گھسے رہو گے مسجد میں تو کام کون کرے گا؟ اور اگر کام نہیں کرو گے، تمہارے بچے اگر چوری کریں گے اس کا عذاب بھی تمہیں دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اگر جو 5 وقتہ نماز پڑھ لیا اس کے بعد کام کرنا ثواب نہیں ہے، ثواب ہے، حلال روزی کمانا ثواب ہے، دکان میں بیٹھ کر اپنی بکری کرنا یہ بھی ثواب ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ذلیل جگہ کھڑے ہو کر حلال روزی کمائے میں اسے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ ذلیل جگہ سے مراد ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں جہاں پر لوگ کہیں گے دیکھو کیسا کام کر رہا ہے۔ جیسے لوگ ایسے ایسے کام ہے دنیا میں، ہمارے یوپی میں اگر کوئی ٹماٹر بیچتا ہے تو اس کو بہت عجیب نظر سے دیکھتے کہ دیکھو ٹماٹر بیچ رہا ہے، کیا برائی تھوڑی نہ بیچنے دو، نا دکان بیچو، مکان بیچو، ایمان نہ بیچو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، آپ اچانک سے بول دیے کہ جو سب سے پہلے آئے گا وہ جنتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اچانک سے سڈنلی ایک شخص نے کہا، صحابی تھے، کہا حضور جو سب سے پہلے آئے گا وہ جنتی؟ کہا کوئی بھی آ جائے، کہا جو بھی آ جائے گا جنتی ہے۔ اور حضور کو معلوم تھا کون آئے گا۔ ایک صحابی ادھر سے چلے آ رہے تھے، حضور نے کہا یہ جنتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ لوگ اس کو دیکھتے تھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کہ حضور یہ کیسے جنتی ہو سکتے، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ حضور نے کہا میں نے کہہ دیا جنتی تو جنتی بس۔ اب اس کو لوگ ٹوہنے لگے، اس کا عیب ڈھونڈنے لگے۔ صحابی کہتے حضور ہم لوگ تو نماز پڑھتی ہے تو 5 وقتہ نماز پڑھ کے اور کچھ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو پتہ لگانا اس کے گھر مہمان ہو کر جائے، 3 دن جس کے گھر میں رہ لیں گے پتہ چل جائے گا وہ بندہ کیسا ہے، یقین مانیے۔ 3 دن کسی کے ساتھ رہ لیجئے پتہ چل جائے گا نرم ہے کہ گرم ہے، ٹھنڈا ہے کہ ہاٹ ہے۔ تو صحابی گئے وہاں پر 3 دن ان کے یہاں رہے۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ پہلے دن رہ کر آئے
تو بولے کہ ارے وہ تو نماز روزہ کچھ نہیں کرتے ہیں، خالی بس فجر کی پڑھ لیتے کام پہ چلے جاتے، ظہر کی پڑھ لیتے کام پہ چلے جاتے، عصر کی پڑھ کے کام پہ، مغرب کی پڑھ کے کام پہ، عشاء کی پڑھ کے کام پہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دن اور رہ لو، دوسرے دن بھی رہے، دوسرے دن بھی یہی کام، سوچے کہ ہو سکتا ہے ایک دن میں رہ رہا ہوں تو میری وجہ سے نماز نفل نہ پڑھ رہے ہوں، دوسرے دن بھی 5 وقت کی نماز، تیسرے دن بھی 5 وقت کی نماز، اور کچھ نہیں کرتے تھے وہ، خالی 5 وقت کی نماز، اس کے بعد دھندا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا حضور وہ 5 ہی وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو کیسے جنتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے پوچھ کے آؤ 5 وقت کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو صحابی نے پوچھا کہ آپ 5 ہی وقت کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ دن کو ہم نے روزگار کمانے کے لیے بنایا ہے۔ میں اللہ جس بات پر بھی عمل کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ فرماتا ہے اس پر بھی عمل کرتا ہوں۔ یعنی نماز پڑھنے کے بعد کام کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ صرف نماز میں گھس کر نماز کا مطلب صرف 5 وقت کی نماز، نماز فرض پڑھنے کے بعد ٹائم ملے تو نماز نفل پڑھیے، ورنہ کام دھندا کریے۔ نماز نفل اگر پڑھنی ہے تو پڑھیں، لیکن اپنا کام دھندا کرنے کے بعد، کیونکہ نماز نفل فرض واجب نہیں ہے، یہ 5 وقت کی نماز آپ پر فرض ہے، اس کو پڑھیے ضرور، اس کے بعد کام دھندے میں لگ جائیے۔ ایک اور صحابی کا نام سن لیجئے، صحابی کا نام ہے حضرت ابو دجانہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو دجانہ۔ تیز سے بولیے، حضرت ابو دجانہ۔ یہ نماز فجر پڑھتے تھے نا، بغیر دعا مانگے چلے جاتے تھے گھر، روزانہ کا معمول تھا۔ نماز فجر پڑھتے، دعا نہیں مانگتے تھے گھر۔ کتنے لوگ آج بھی روکتے ٹوکتے، نہیں روکنا ٹوکنا چاہیے، اگر کسی کو جانا ہے تو جا سکتے ہیں۔ دیکھیے نماز سلام پھیرنے کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ اب انسان کہیں جا سکتا ہے، کہیں سے آ سکتا ہے۔ ہاں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ دعا مقبول عبادت کا مغز ہے۔ اگر ٹائم نہیں تو انسان جا بھی سکتا ہے۔ تو ان کا روز کا معمول تھا کہ دعا نہیں مانگتے تھے، اور صحابی کہتے تھے حضور آپ ہی فرماتے ہیں دعا مقبول عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، وہ تو دعا کرتے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل اس کو روکو۔ ابو دجانہ نماز فجر جیسے ہی سلام پھیرا، صحابی نے پکڑ کے روک لیا، رکیے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ٹھہر گئے، کہنے مت پکڑو یار مجھے گھر جانا ہے۔ کہا نبی نے روکا ہے، کہا جب نبی نے روکا تو میں رک جاؤں گا۔ جی حضور فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو دجانہ میرے پیارے صحابی کیوں چلے جاتے ہو؟ بغیر دعا مانگے کیوں چلے جاتے ہو؟ حضرت ابو دجانہ فرماتے حضور میری مجبوری ہے۔ کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا میرے بغل میں پڑوسی ہے، پڑوسی کے گھر میں ایک درخت ہے کھجور کا، جب میں صبح جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں اس کی کھجوریں میرے گھر میں گری ہوتی ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں میرے بچے اٹھ کر کھا نہ جائیں ورنہ چوری میں شامل ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا تقویٰ ہے نا، اس لیے میں جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو معافی ہے تمہارے لیے، جا سکتے ہو، لیکن اس پڑوسی کو بلا کے لاؤ، تمہارا یہ کام ہی ختم کر دیتا ہوں۔ جاؤ پڑوسی کو بلا کر لے کر آؤ۔ پڑوسی کو بلایا گیا تو پڑوسی بڑا مکار تھا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑوسی، کہنے لگا جی فرمائیں، کہنے لگا یہ کھجور اس کو دے دو، یہ کھجور کا درخت اس کو دے دو اور جنت میں مجھ سے کئی درخت لے لو، بولو سبحان اللہ۔ کہا نہیں حضور میں نقدی کام کرتا ہوں، نقد دیجئے کیش، میں جنت کا ادھار نہیں لوں گا، مجھے ابھی چاہیے 10 درخت اس کے بدلے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تیار تھے اس کے بدلے میں مال دینے کے لیے۔ کیا کرنا تھا؟ اس کو کھجور ان کو دینا تھا، بس وہ کھجور نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دوسرے دن حضرت ابو دجانہ جب دعا مانگ کے گھر جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، اس کے گھر کا کھجور کا درخت نکل کے ان کے گھر میں آ کے لگ جاتا ہے۔ اس کے گھر کا کھجور کا درخت وہاں سے ہٹ کے ان کے گھر میں آ جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پڑوسی کو پھر بلاؤ، پھر بلایا گیا۔ کہنے لگے اب کیسا لگا تمہیں پیسے مل رہے تھے، تمہیں جنت میں درخت مل رہے تھے، تب تو لے نہیں رہے تھے، اب تمہارا درخت اٹھ کے ان کے گھر میں آ کے لگ گیا، اب تم اٹھا کے لے کے جاؤ بیٹا۔ لے جا سکیں گے؟ جس کو نبی بلا دے وہ جا نہیں سکتا، اور جسے نبی ہٹا دے وہ آ نہیں سکتا۔ اللہ کا رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑوں کو بھی چلایا ہے، اسلام بھی چلایا ہے، اسلام بھی بچایا ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے، کہتے حضور ایک شخص ہے جو آپ پر اعتراض کرتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اتنے ہی اچھے ہیں
تو پیڑ کو اپنے پاس بلا کے دکھا دے، میں ایمان لاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلا لاؤ۔ اس کو بلایا گیا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تمہارا اعتراض ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضور اگر تم اللہ کے نبی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو اس درخت کو، اس پیڑ کو اپنے پاس بلا کے دکھاؤ۔ حضور نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، جاؤ تم ہی کہہ دو کہ حضور بلا رہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اچھا حضور کا نام سن کے کون جانا پسند نہیں کرے گا؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاؤ تم ہی کہہ دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ کافر جاتا ہے اور اس پیڑ سے کہتا ہے کہ تمہیں نبی بلا رہے ہیں۔ پیڑ جب سنتا ہے تو مستی میں جھومنے لگتا ہے، پہلے آگے کو ہلتا ہے، پھر پیچھے، پھر دائیں، پھر بائیں، لیفٹ رائٹ ایسٹ ویسٹ، پورا ادھر ادھر ہلنے کے بعد زمین سے نکلتا ہے، اور زمین سے نکلنے کے بعد جڑوں پر چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے